بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، بلوچستان میں جس طرح آپ نے سنا کہ پچھلے دنوں صوبائی حکومت کی جانب سے بھی یہ ٹیکس سامنے آیا، اور اسی طرح مرکزی سطح پر بھی حکومت کی جو پالیسی تھی لاپتہ افراد کے حوالے سے، اس کو جس طرح اس پلان کو ری وزٹ کیا گیا اور جو قانون سازی کی گئی، اس تسلسل میں اب اس کے بڑے شاندار جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ جو مسنگ پرسنز کا ایک ایسا نام نہاد بیانیہ تھا جس پر کچھ لوگ دہشت گردوں کی معاونت کر رہے تھے، ان کی سہولت کاری کے لیے کام کر رہے تھے، اور ان کا نعرہ ہمیشہ مسنگ پرسنز کا ہوا کرتا تھا. ایک طرف تو اس طرح کے نعروں میں کمی آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے. دوسری طرف اس کی ایک اور جو اہم جو آپ یوں سمجھیں کہ اس کا پہلو جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ایسے لوگ جن کے گھروں میں کچھ لوگ غلانے کی وجہ سے یا دیگر مختلف ذرائع کی وجہ سے عسکریت پسند تنظیموں یا دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بنے ہیں، تو ان کے لواحقین کی جانب سے اب کھل کر باقاعدہ سامنے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ چل پڑا ہے. اور جو مختلف فیملیز ہیں انہوں نے نہ صرف حکومتی متعلقہ جو حکام ہیں ان سے رابطے کیے ہیں، بلکہ پریس کانفرنسز کے ذریعے بھی ایسے لوگوں سے یہ جو فیملیز ہیں وہ اپنے آپ کو ان کی لاتعلقی کا جو اعلان ہے وہ کر رہے ہیں. کل بھی دو مختلف فیملیز ایسی تھی جنہوں نے اس طرح کے اعلانات کیے. کوئٹہ میں بھی ایک فیملی ایسی تھی جو کہ سریاب سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا جو بھائی ہے، ایک ان کے بڑے بھائی جو تھے میر فہیم شاوانی، ان کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ان کے بھائی جو ہیں شعیب شاوانی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور 13 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے جا کے ان کی کوئی افیلیشن بھی ہے یا رابطے ہوئے ان کے ساتھ ہیں، تو اس سے ان کی لاتعلقی کا جو ہے وہ ان کی فیملی نے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر تھوم کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال سامنے آئی. تو یہ ایک بڑا اچھا جو تسلسل ہے ناظرین وہ چل پڑا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. ان کی جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں جس کے بارے میں وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ اپنی مرضی سے آ کے شامل ہو رہے ہیں، اب ان کی فیملیز کا یہ جو ٹیک سامنے آیا ہے اس سے ان کے ان دعووں کی تردید بھی ہوئی ہے، اور یہ صورتحال ایک بڑے شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی لوگ اسی طرح اپنی جو ان کی لاتعلقی کا اعلان ہے وہ کریں گے. اس سے پھر دہشت گردوں کا یہ بیانیہ جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا، ختم ہوگا کہ بلوچستان کے لوگ ان کی کس طرح پذیرائی کرتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ذرا اس پہلو کو بھی اجاگر کریں، اور کچھ دیگر ڈیولپمنٹس بھی ہیں بلوچستان کے حوالے سے، ان پر ہم گفتگو کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں سلمیٰ خان صاحبہ، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. سلمیٰ صاحبہ خوش آمدید. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ بڑا اچھا تسلسل چل پڑا ہے کہ مسنگ پرسنز کے نام پہ ایک طرف تو جو ان کی سیاسی کھیل کا سلسلہ ہے وہ ماند پڑ گیا ہے، اور دوسری طرف اب مختلف جو فیملیز ہیں وہ لاتعلقی کا اعلان کر رہی ہیں ایسے لوگوں سے جو کہ جا کے ان کے حلقوں میں شامل ہوئے ہیں، چاہے ان کو ان کی برین واشنگ کر کے شامل کیا گیا ہے یا مختلف دیگر زاویوں سے. تو یہ کیا جسچر ہے، کس طرح آپ فیل کرتی ہیں ان چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غنی بھائی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں پاکستانی گورنمنٹ کو اور بلوچستان کی گورنمنٹ کو اس چیز پہ مبارکباد دینا چاہوں گی کہ حروف 2 کو جس طرح سے انہوں نے ختم کیا، جس طرح سے ان کو ہرایا ہے، جس طرح سے منہ کی کھانی پڑی ہے دشمن کو، جس طرح سے ان کی انویسٹمنٹ بلوچستان میں ضائع ہوئی ہے، اس کے بعد سے تو ابھی یہ تسلسل تو بہت ہی کم ہے. یہ تو صرف 2-4 فیملیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ پریس کلب میں آپ کا تعلق ہے، وہاں سے آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ آ کے اپنے بچوں کا آنکھ نامہ بوجہ نافرمانی، گمشدگی، اپنی مرضی سے جانا. اب اگر اپنی مرضی سے بھی کہیں گئے ہوں گے نا، وہ بھی چلے گئے، وہ بھی اسی رفڑے میں آ گئے. رگڑے میں سب نے آنا ہے. لیکن اصل میں یہاں پہ خوشائن بات یہ ہے کہ ہماری عام عوام نے ہماری گورنمنٹ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے، سیکیورٹی فورسز پہ بھروسہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کی تسلسل میں اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو یہ ہارڈ اسٹیٹ ایک دن انشاءاللہ امن بالکل لا کے دکھائے گا پاکستان. اور اس میں ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ حکومت نے جو اعلانات کیا نا کہ اگر لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان تنظیموں سے وابستہ ہیں اور وہ اطلاع نہیں دیتے تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. تو یہ اس کا تسلسل تو نہیں ہے سر. دیکھیے وہ تو میرے خیال سے 2025 کے مڈ کا ایک وہ تھا کہ 4th شیڈیول میں آپ لوگوں کے اپنی فیملیز کے وہ بچے جو لاپتہ ہیں ان کے خلاف FIR کریں یا بتائیں، ان کی ڈیٹیلز بتائیں، تعلیم کے لیے گئے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو 4th شیڈیول تھا، اس میں صرف کچھ معمولی سی سزائیں تھیں، اتنی بڑی سزائیں نہیں تھی. اب یہاں پہ آ کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے گھر کا ایک بندہ
یا ایک فرد بھی ملوث ہوتا ہے دہشت گردی کی سہولت کاری میں, یہ نہیں کہ ہے, سہولت کاری میں ملوث ہوتا ہے, اس کی پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہوگی اور اس پوری کی پوری فیملی آئے گی. اب پوری فیملی میں آپ سوچیں ہم پشتون اور بلوچ قبائل, ہمارے پٹھانوں اور بلوچوں کی فیملیز کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے, 8 9 10 بہن بھائی تو آرام سے ہم لوگوں کی فیملی میں ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ گھر سے چلا گیا تو پوری فیملی کو واجب جرم کرا دینا یا ان کو سزا دینا یا ان کو سزا کے لیے واجب قرار دے دینا, یہ اس بچے کے لیے بھی فکر ہوگی کہ میں آئندہ بھی ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا کہ میرا باپ, بھائی, بہنیں, میری ماں, میری بھابیاں, میرے بچے سب اس کی رپیٹ میں آئیں گے, اس لیے آپ دور رہیں گے ان چیزوں سے. اچھا سلمیٰ صاحب یہ بھی ذرا فرمائیے گا نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں بھی یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی تھی, بلوچستان میں یہ جو خواتین ان کے سرکلز میں جاری ہیں دہشت گرد تنظیموں سے جس طرح انفیلیشن ان کے سامنے آ رہی ہیں, تو اب تازہ ترین کچھ اپڈیٹس یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ یہ بلیک میلنگ کا جو تسلسل ہے اس کو انہوں نے مزید بڑھا دیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں پہ حقائق اشکار ہو رہے ہیں, ابھی ان سے علیحدگی اختیار کریں گے, تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پھر بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. مختلف ویڈیوز وغیرہ جو انہوں نے بنا رکھی ہے اس کے ذریعے خواتین کو, بچیوں کو جو ان کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں ان کو وہ بلیک میل کر رہی ہیں اپنے صفوں میں شامل کرنے کے لیے. اس کی کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہے؟ غنی صاحب دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو بلوچستان کی غیور بیٹیاں ہیں وہ اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آ جائے. اصل میں یہ بہکاوا جو ہے وہ صرف ان کی عزت پہ آنے والا وہ دبا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو کے بلیک میل ہو کے ان لوگوں کے ہاتھوں, ان کے ہاتھوں چڑھی ہوئی ہیں اور یہ جو کچھ بھی ان سے کروا رہے ہیں یہ مجبور ہے کرنے کے لیے. جہاں تک بات یہ ہے, دیکھیے وہ ہانی بلوچ کی بھی بات ابھی سامنے آ گئی, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آصفہ مینگل کا تھا, وہ کئی سال تک ان کے ساتھ رہی ہے لیکن اس کے بعد یہ لوگ زبردستی اس کو لے کے گئے اپنے ساتھ کہ آپ آئیں. اب کیا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں لڑکیوں کو, کیونکہ ان کی ڈھال لڑکیاں بن رہی ہیں, فیمیل بن رہی ہیں. اب وومن کو آگے لے کر آنا اور اس جنگ کا ایندھن بنانا, یہ تو ان کی سب سے بڑی ناکامی نظر آ رہی ہے. یہ گوریلا جنگ جو پہلے ہوتی تھی وہ گوریلا فورس ہوتی تھی, یا ٹائمر ہوتے تھے, ٹائمر ٹائگرز بھی, تو وہ آدمیوں کے اس پہ لڑتے تھے. لیکن ان کی ناکامی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور ابھی تو پہلے تو ہم یہ رو رہے تھے کہ ینگ وومن جو ہے وہ ان کے اس کا شکار ہو رہی. اب تو ایج اب 60+ بھی فیمیل آپ نے دیکھیں گے. حاتم, جی ہاں حاتم, یہ بولان سے ان کا تعلق, ٹھیک ہے, حاتم کو دیکھ لیں, اسی طرح ان کے ہسبینڈ کو دیکھ لیں, اسی طرح ایک اور فیملی بھی منظر عام پہ آئی ہے جو تصویریں لے کے بھجوائے جا رہے ہیں. یہاں پہ بات تشویشناک یہ ہے کہ یہ لوگ عورتوں کا استعمال صرف اور صرف ان کی جنسی ہراسگی کی وجہ سے کرتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کو کسی نہ کسی کے طریقے سے ان کی نازیبہ کوئی ویڈیو ان کے پاس ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتی ہیں. لیکن اس ٹائم میں ان بچیوں کو صرف ایک ہی رائے دینا چاہیں گے کہ اگر آپ کی ایک چیز ان کے پاس چلی گئی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کی سیف ہوگی؟ آپ کے مرنے کے بعد بھی کھل سکتی ہے. تب آپ کی وہ یہ جو آپ کو سو کال شہید بول رہے ہوتے تو آپ کی شہادت خراب کرنے کے لیے آپ کی ویڈیو نہیں دیں گے کیا؟ اس وقت بھی دی جا سکتی ہے. ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے. جو ان تنظیم کا حصہ ہے یا جو ان تنظیموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آ جائے, بتا دیں حکومت کے ساتھ ہم لوگ آپ کے ساتھ معاونت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. بالکل حکومت ان کے ساتھ دے گی. اچھا سلمیٰ صاحبہ, بلوچستان کی محرومیوں کا بھی اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا, لوگ نعرے لگاتے ہیں اور بلکہ انہی چیزوں پہ لوگ سیاست بھی اپنی چمکا رہے ہوتے ہیں. خاص کر ایسے کانفرنس ہمارے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ نعرے تو لگائے لیکن عملی طور پر انہیں گراؤنڈ پہ کام نہیں کیا جب وہ کبھی اقتدار کا حصہ بنے. تو اب یہ جو ترقی کا یا ایک تسلسل ہے یا بلوچستان میں محرومیوں کے خاتمے کے لیے حکومت جب اقدامات کرتی ہے تو یہ اقدامات بھی تو یہ لوگوں کو پسند نہیں آتے نا, ان کے خلاف یہ لوگ سازشیں بھی کرتے ہیں. ایک طرف یہ رونا روتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی پہ توجہ نہیں دی جاتی, دوسری طرف جب ترقی کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں یہ راستوں میں رکاوٹیں حائل کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ سر, مسنگ پرسنس کا ڈرامہ سٹارٹ ہونے سے اینڈ ہونے تک یہ لوگ صرف اور صرف ایک مذمتی بیان تک ہی رہے ہیں. کوئی گراؤنڈ پہ ریالٹی انہوں نے دکھائی کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کچھ سو کال سردار اور جاگیرداروں کا, میر کا, وڈیرے کا, یا پھر ایسے بڑے بڑے نام جو کہ اپنے ہی علاقے میں کام کرنے سے کتراتے ہیں, اپنے علاقے میں کام نہیں کیا انہوں نے. میں کل ایک اس پہ گئی تھی, ایک اس پہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ ایک بندے نے مجھے اتنا سا کہا کہ میڈم اگر آپ لوگ بیٹھتے ہیں پوڈ کاسٹ میں صرف اتنا کہہ دیں کہ بلوچستان کی کون سی روڈ صحیح ہے. ساری روڈز خستہ حال ہو چکی ہوئی ہیں, اس قدر بدحالی کا شکار ہے. اندرون کوئٹہ اگر ٹریفک جام ہو جاتی ہے آپ بتائیں کتنے گھنٹوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک عوامی مسئلہ اس جگہ پہ آ کے ہم ڈسکس کریں, اور میں اس چیز کو اجاگر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ لوگ یہ تو ایک آپ ایک علاقے کی بات کر رہے ہیں, ایک وڈ کی بات کریں گے, مستونگ کی بات کریں گے, خران کی, پنجگور کی, تربت کی,
نوشکی کی, اسی طرح سے آپ دوسرے علاقوں کی بات کر رہے ہوں گے جہاں پہ روڈز ہے نہیں یا جہاں پہ حال ہوتا بھی ہے تو یہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے. سلما صاحبہ دیکھیں ترقی پہ اقدامات تو کیے گئے نا. ابھی گوادر کی اگر ہم مثال لے لیں, مطلب 60 ارب روپے سے زائد خرچ ہوئے ہیں وہاں پہ 5 سالوں کے اندر. تو ایک بہت بڑی رقم. ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو رہا نا. اقدامات حکومت تو کر رہی ہے نا, لیکن جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف عوام کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ سر ابھی نکلے گی. ابھی آپ نے کل کا واقعہ دیکھا ہوگا کہ نور بخش کلمتی کا گھر جو ہے وہ اپنے مقامی لوگوں نے اس کا گھر مسمار کر دیا کیونکہ وہ دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دے رہا ہے. مقامی آبادی ہوش میں آ چکی ہوئی ہے. ایک سردار کی اپنی بیٹی کا رشتہ ایک پنجابی کے گھر پہ ہوا ہے اور وہ بیک پہ سپورٹ سامنے آ کے یہ بول رہا ہے کہ میں پنجابیوں کے خلاف ہوں. کھلا تضاد ہے نا, تو یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ وہ تضاد ہے جس وقت ان کے والد صاحب اقتدار میں تھے تو بلوچستان میں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے پنجاب کے اساتذہ کو فارغ کروا دیا تھا. آپ میں کہتی ہوں اس پہ آپ ہسٹری اٹھائیں. آپ لوگ صرف یہ نہ کہے کہ نواب نوروز خان کو قرآن پاک پہ حلف اٹھا کے یہاں پہ بٹھا دیا گیا اور پھر قرآن پاک پہ وہ نہیں کیا گیا. آپ لوگوں نے کس کس جگہ حلف اٹھایا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا باتیں کی تھی؟ آپ لوگوں نے کون کون سے وعدے دعوے کیے؟ اربوں روپے لیے گئے, اس کے لیے بھی تو حلف برداری ہوگی نا. ہاں نا, تو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ مسنگ پرسنز کے ڈرامے پہ کتنے اربوں روپے انہوں نے لیے ہیں, کتنے کروڑوں روپے لوگوں کو سکھائے گئے. اچھا تھوڑا سا مختصر اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا سلما صاحبہ, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا. اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی مجید بریگیڈ کا جو فیکشن ہے اس کے اندر اختلافات بڑے زیادہ ہو گئے ہیں. اندرونی طور پر فنڈنگ کے معاملے پر اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے پر وہ حملے کر رہے ہیں. آج کل تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ چاہتے نہیں کہ میڈیا پہ آئیں یا وہ انرتھ ہو. میرے خیال میں اس پہ بھی کچھ چیزیں ابھی آنے والی ہیں کچھ دنوں میں مزید بھی. تو آپ کے خیال میں یہ فنڈنگ کیا ان کی رک گئی ہے یا ان کو لوٹ مار کا موقع نہیں مل رہا, لوگ ان کو روک رہے ہیں؟ سیکورٹی ایجنسیز نے تو پہلے ان کی پلاننگ ساری ناکام بنا رکھی ہے. سر میں بہت بڑا ایک انکشاف کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتی ہوں کہ ایک بہت بڑی بات کرنے والی ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے کچھ مشکوک افراد یا مشتبہ افراد یا موسٹ وانٹیڈ لوگوں کی تصویریں جاری ہوئی ہیں. اس میں آپ کو بشیر زیب اس کی اعلیٰ نظر کی تصویر نظر آئی؟ اعلیٰ نظر کی نہیں آئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہتھیار ڈالنے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کی ابھی ڈیل چل رہی ہے کہ میں ہتھیار ڈالنے کی. اگر ایک مسلح تنظیم کا جو کمانڈر ہے یا ہیڈ ہے, یہ اطلاعات پچھلے دنوں میں بھی تو آئی تھی نا یہ اطلاعات. سر ابھی کنفرم مطلب یہ ہے کہ اگر یہ وانٹیڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سرنڈر کر رہا ہے. سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خود چھوڑنا چاہ رہا ہے اپنے تنظیم کو تو یہ آئے گا اور اس چیز کو وہ کرے گا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ان میں سے ایک اور بندہ ہے شمیر نام کا, اس نے کیا کیا ہے, وہ جنید بلوچ کے نام سے اس کا اکاؤنٹ ہے. یہ افغانستان میں ان کے ساتھ تھا. آپس کی لڑائیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ یورپ شفٹ ہو گیا. یورپ شفٹ ہوا ہے اور یورپ میں شفٹ ہونے کے بعد جو ہے ابھی جب اس کا نکلا ہے کہ یہ موسٹ وانٹیڈ میں اور اس کی سر کی قیمت کوئی 15 کروڑ روپے رکھ لی گئی ہے, اس بندے کی جان ہلکان میں آ گئی ہے کہ یورپ کے اپنی کنٹری اٹھا کے اس کو پاکستان کے حوالے کرے گی. یہ سر کی قیمتیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی پناہ لے لیں. اب عام پبلک بھی ان کو ڈھونڈ رہی ہے, عام عوام بھی ڈھونڈ رہی ہے. یہ صرف ایک وہ اٹریکشن نہیں ہے, مطلب یہ شکار اور شکاری کا معاملہ بن گیا. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ماتھے کا جھومر ہے ان کا کہ وہ کریں گے. آپ دیکھیں ان کے اوپر لوگوں نے فنڈنگ کی تھی, ٹھیک ہے, ان پہ بھارت نے کیا تھا. یہ بھارتی پراکسیز تھی, یہ بھارتی سرپرستی میں پڑ رہے تھے. اب ان کی سرپرستی تھوڑی کم ہوگی, فنڈز کم ہو گئے. اب بلوچستان بھی اسی طرح سے کھیلا ہے. اور دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی گیم ہے, صرف سوشل میڈیا کی گیم ہے. آپ کبھی بھی ہتھیار سے جنگ جیت ہی نہیں سکتے. لکھ کے دیتے ہیں ہم آپ کو. یہ دہشت گرد تنظیم ہے. جتنی بھی اچھا قسم کا اسلحہ امریکن بیسڈ ہو, باہر سے لے کر آیا ہو, درے کا ہو, آپ لوگوں کو فورن کنٹری سے لا کے دیا گیا ہو, آپ لوگوں کے پاس بارود سے بڑی ہوئی گاڑیاں ہوں, آپ بارود سے جنگ نہیں جیت سکتے جب تک آپ بیانیے کی جنگ نہیں کریں گے. اور بیانیے کی جنگ ہم اچھی طرح سے کھیل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سلما صاحبہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے کچھ جو تازہ ترین کچھ اپڈیٹس سامنے آئی تھی ان پر گفتگو کی. سلما خان صاحبہ نے یہ انکشاف کیا کہ حکومت بلوچستان نے 39 افراد کی جو فہرست جاری کی ہے موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ, وہ دہشت گرد جن کے سروں کی قیمت کروڑوں روپے مقرر کی گئی ہے. ایک سوال یہ اجاگر ہوا ہے کہ ڈاکٹر اعلیٰ نظر بلوچستان لبریشن فرنٹ کے جو سربراہ ہیں, کیا وہ دہشت گرد نہیں ہیں, یا اگر وہ دہشت گرد ہیں تو ان کا نام پھر کیوں شامل نہیں ہے اس فہرست میں جو کہ حکومت بلوچستان نے جاری کی ہے. یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کے جواب میں آنے والے دنوں میں شاید مزید کچھ تہلکہ خیز انکشافات جو ہیں مزید بھی سامنے آئیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہے, لیکن یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ رابطے ہوئے ہیں اور ان رابطوں کی وجہ سے
اس دہشت گردی کے اس اہم فگر کا نام جو ہے وہ اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا ہے جو کہ حکومت نے جاری کیا ہے. اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہ آئے تو پھر اگلی جو فہرست جاری ہو اس میں ان کا بھی نام شامل ہو. تو یہ ڈیٹیلز انشاءاللہ انورت ہوگی مزید بھی اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.